میرا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرا شوہر لکڑی کا کام کرتا ہے، اس سے ہماری گزر اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، پڑھنے میں بہت اچھا تھا، گاؤں کے اسکول میں جاتا، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، نہ کوئی دکھ تھا نہ تکلیف۔ پھر ایک دن السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہر ماں کی طرح آج بھی وہ ہمارے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ امی کو اس کے آنے پر سخت اعتراض ہوتا تھا۔ بڑی عمر کی یہ گوری چٹی عورت بہت پیاری اور موہنی صورت والی تھی، جو دیکھنے میں کسی بھی لحاظ سے مانگنے والی نہیں لگتی تھی، مگر اس کے باوجود ہر ماہ کی پہلی تاریخوں میں وہ ضرور ہمارے گھر آتی۔ امی ہر مہینے اسے ایک مخصوص رقم تو دیتی، مگر انہیں اس کا آنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر میرے دل میں اماں کے لیے ہمدردی ضرور رہتی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کس بات نے اماں کو اس بھلے چنگے حلیے کے باوجود مانگنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ پھر ایک دن میں نے امی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اب کی بار اماں مانگنے آئیں تو اس سے پوچھنا کہ آخر وہ کیوں کر مانگتی ہیں۔ مجھے اماں کا انتظار رہنے لگا۔ مہینے کی پہلی تاریخوں میں آخر ایک دن اماں آ گئیں۔ یہ گرمیوں کا ایک سخت دن تھا۔ اس بار اماں کو باہر سے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں اسے اندر لے آئی، ٹھنڈا شربت پلایا۔ اماں اس اچانک تبدیلی پر شاید حیران ہوئیں، مگر اس نے اظہار نہیں کیا، بلکہ حسب روایت بہت سی دعائیں دیں۔ اس بار امی نے اماں جی سے پوچھا، آپ دیکھنے میں اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہیں، مانگتی کیوں ہیں؟ اماں کچھ یوں گویا ہوئیں، میرا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرا شوہر لکڑی کا کام کرتا ہے، اس سے ہماری گزر اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، پڑھنے میں بہت اچھا تھا، گاؤں کے اسکول میں جاتا، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، نہ کوئی دکھ تھا نہ تکلیف۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ صدمہ اس قدر بڑا تھا کہ لگتا تھا کہ آسمان سر پر گر گیا ہو۔ نہ کچھ دکھائی دیتا اور نہ کچھ سجھائی۔ میرا واحد سہارا اور کفیل میرا شوہر تھا، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ تب ہی میں گاؤں کے نمبردار سے ملی۔ اس نے سال بھر کے لیے گندم کا وعدہ کیا۔ گاؤں کے چند با اثر گھرانوں نے میری مدد کرنا شروع کر دی اور اس طرح گھر کا نظام چلنے لگا۔ بیٹا گاؤں کے اسکول سے نکل کر شہر کے اسکول میں جانے کے قابل ہوا تو خرچہ بڑھنے لگا۔ میں شہر کے کچھ گھروں سے مدد لینے لگی۔ کیا کرتی؟ نہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر جانتی تھی۔ شہر کے جن گھروں سے میں مدد لیتی، یہ سب لوگ میری داستان جانتے تھے، لہٰذا سب نے میرے اخراجات بانٹ رکھے تھے۔ کوئی میرے بیٹے کی فیس ادا کرتا تو کوئی اس کی کتابوں کا خرچہ اٹھائے ہوئے تھا۔ میرا بیٹا بہت لائق تھا۔ ایف ایس سی میں اس نے اتنے نمبر لیے کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ تب مجھے لگا کہ مشکلوں کا دور گزر گیا، اب آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ مگر میری مشکلوں کے اختتام کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے اس وقت بھی میرا بہت ساتھ دیا جب بیٹا چھوٹا تھا، اور اس وقت بھی اس ساتھ میں کمی نہ آئی جب وہ میڈیکل کی مہنگی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بات کا ادراک بیٹے کو بھی تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ماں اس کے خاطر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ 4 سال تک وہ باقاعدگی سے گھر آتا رہا، مگر جیسے ہی اس کی ہاؤس جاب شروع ہوئی، اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر میں کم کم آنے لگا، اور پھر یوں ہوا کہ رابطہ بالکل ہی کٹ گیا۔ میں مصیبتوں کی ماری پریشان حال عورت گھبرا گئی کہ اللہ خیر کرے، کس چیز نے میرے بیٹے کو گھر آنے اور مجھ سے ملنے سے روک دیا۔ میں نے اپنے جاننے والے کئی لوگوں کو بیٹے سے متعلق معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دن ایک شخص نے اطلاع دی کہ اماں تمہارے بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ میری رہائش سرگودا کی تحصیل بلوال کے ایک نواحی
گاؤں میں تھی، جبکہ بیٹا فیصل آباد رہائش پذیر تھا۔ اتنی بڑی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جب مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آیا تو کیا میرے بیٹے نے مجھے ایک بار پھر تنہا چھوڑ دیا؟ مجھے کسی طور پر بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود فیصل آباد جا کر ساری صورتحال کا جائزہ لوں گی۔ صبح ہوئی اور میں فیصل آباد جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ فیصل آباد پہنچی اور تھوڑی کوشش اور تلاش کے بعد میں بیٹے کے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ یہاں نہیں رہتا، مگر جہاں وہ رہتا تھا وہاں کا پتہ مجھے مل گیا۔ میں وہاں پہنچی۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے مجھے روکا تو میں نے بتایا کہ میں تمہارے صاحب کی ماں ہوں۔ وہ باعزت طریقے سے مجھے اندر لے گیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیاری سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سلام دعا کی، پھر بولی، آپ ارسلان کی کیا لگتی ہیں؟ میں بولی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ وہ لہجے میں حیرت لیے بولی، ماں مگر ارسلان کے والدین تو فوت ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک دھچکا لگا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے لڑکی سے پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر نادیہ ہے اور میں ارسلان کی بیوی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے سر پر دھڑام سے چھت آ گری ہو۔ میں گمسم اس ڈاکٹرنی کی شکل دیکھنے لگی، مطلب مجھے ملنے والی اطلاعات غلط نہ تھیں۔ بہرحال اس نے مجھے ارسلان کے آنے تک کا انتظار کا کہا اور میں خود کمرے سے چلی گئی۔ یہ لگ بھگ شام 5 بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر اسی ڈاکٹرنی کے ساتھ میرا بیٹا بھی داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھل اٹھی، مگر اس کا رویہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ وہ رسماً مجھ سے ملا۔ اتنے عرصے بعد ملنے پر تو اس کے رویے میں والہانہ پن ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ ناگواری اور اکتاہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ میں اس کے رویے کے اتار چڑھاؤ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کی بیوی کے سوال پر میں چونکی۔ ارسلان، تمہارے والدین تو مر چکے تھے، مگر یہ اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہیں۔ میرے بیٹے نے جواب دیا، یہ ہماری ملازمہ ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہوا ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میرے بیٹے کے جواب نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ وہ ساری عمر کی میری ریاضتوں کو کیسے بھول گیا؟ ایک آہ میرے دل سے نکلی کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے کہ جس بیٹے کے لیے ساری زندگی گزار دی، اس نے مجھے تپتے ریگستان میں ننگے پاؤں ننگے سر چھوڑ دیا۔ میں اس کا جواب سن کر سن ہو چکی تھی۔ اسے ایسا کہنا ہی تھا تو اپنی بیوی کو انگریزی میں کہہ دیتا، اس کا بھی بھلا ہو جاتا اور میرا مان بھی نہ ٹوٹتا۔ وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر کھڑا ہوا، جاتے جاتے ملازمہ کو آواز لگائی اور کہنے لگا، اماں جی کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، مجھے فی الحال ہسپتال جانا ہے، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ملازمہ میرے لیے کھانا لے آئی، مگر نوالا میرے حلق سے کیسے اترتا؟ میں نے واپسی کی راہ لی۔ میری بہو نے مجھے بہت روکا کہ آپ ابھی یہیں رہیں، مگر کیسے رہتی وہاں جہاں میرا سگا بیٹا میرا تعلق اپنی بیوی سے ایک نوکرانی کی حیثیت سے کروا رہا تھا۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ میں گاؤں واپس آ گئی۔ جس نے بھی سنا ملال کیا۔ مجھے گاؤں آئے 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دن اطلاع ملی کہ میرا بیٹا سڑک کے حادثے میں انتقال کر گیا ہے۔ یہ اس سے بھی بھیانک خبر تھی۔ وہ جو رویہ میرے ساتھ اپنا چکا تھا، اس کے بدلے میں نے کبھی ایسا تو نہ چاہا تھا۔ ساری عمر کی جمع پونجی میرا بیٹا تھا، جسے میں گنوا چکی تھی، مگر ایسے گنوا دوں گی کبھی سوچا نہ تھا۔ پہلے ایک گمان تھا کہ ملے نہ ملے مگر دنیا میں میرا کوئی تو ہے، مگر ارسلان کے مر جانے سے یہ گمان بھی جاتا رہا۔ ساری عمر بد نصیبی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔
اپنی بد نصیبی کو ساتھ لگائے میں آج بھی در در مانگنے پر مجبور ہوں۔ اماں اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ آنسو ان کی آنکھوں میں رواں تھے اور میرے پاس دلاسا دینے کے بھی الفاظ نہ تھے۔ میری والدہ اماں جی کو دلاسا دینے لگی، وقت بعض اوقات ایسے گھاؤ دے جاتا ہے کہ کسی کی تسلی، کسی کا دلاسا کام نہیں آتا۔ کاش اولاد والدین کی محبت کا اصل حق ادا کر سکے، انہیں وہ مقام دے پائے جن کے وہ حقدار ہیں، تاکہ کوئی ماں، کوئی باپ دکھی نہ ہو، کسی والدین کی آہ عرش کو ہلانے کا باعث نہ بنے۔